آج کا انسان ترقی یافتہ ضرور ہو گیا ہے مگر سکون یافتہ نہیں۔ گھروں کے سائز بڑے ہو گئے مگر دل تنگ ہو گئے، سہولتیں بڑھ گئیں مگر برداشت کم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ رشتہ جسے اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا وہی آج بے سکونی کی وجہ بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ قرآن کریم اس سوال کا جواب صرف جذباتی انداز میں نہیں دیتا بلکہ اصولی اور عملی رہنمائی کے ساتھ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی حدود کو مت توڑو ورنہ تمہارا رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ جب میاں بیوی، والدین اور اولاد اپنے اپنے دائرہ کار سے نکل کر دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں تو گھر کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ شوہر ظلم کرے، بیوی ضد کرے، اولاد نافرمانی کرے یا والدین حق کھا جائیں، یہ سب حدود شکنی کی صورتیں ہیں۔ گھر اس وقت ٹوٹتا ہے جب حق کو خواہش پر قربان کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو اللہ سے ڈرو ورنہ بغیر تقوی کے تمہارا رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جب تقوی دل سے نکل جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں جھکوں۔ یاد رکھو کہ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہاں انا کا راج ہوتا ہے، اور انا ہمیشہ رشتے توڑتی ہے، جوڑتی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بغیر صبر کے چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گھر اس لیے نہیں ٹوٹتے کہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے بلکہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ برداشت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی باتوں پر طلاق، معمولی اختلاف پر علیحدگی، یہ جلد بازی شیطانی رویہ ہے، ایمانی نہیں۔ قرآنی مزاج یہ ہے کہ رشتہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان کے چال میں پھنس جاؤ گے تو کبھی رشتہ نہیں چلا سکو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہم آج اسے دشمن نہیں سمجھتے۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں، یہ سب شیطانی ہتھیار ہیں۔ جب گھر میں ذکر کم ہو جائے اور غصہ زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ شیطان نے ڈیرا ڈال دیا ہے، اب یہ گھر نہیں چل سکے گا۔ اگر قرآن سے دوری ہو جائے تو وہ بھی گھر نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں ہدایت کی روشنی کیسے آئے گی؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، زندگی چلانے کے لیے نازل ہوا۔ قرآن سکھاتا ہے کہ معاف کرنا ہے، قرآن سکھاتا ہے کہ عدل کرنا ہے، قرآن سکھاتا ہے کہ واشروہن بالمعروف، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن سکھاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تمہارا شوہر تمہارا حکمران اور نگہبان ہے، اس کی قدر کرو۔ مگر جب فیصلے قرآن کی بجائے جذبات اور معاشرے کے دباؤ سے ہونے لگیں تو انجام تباہی ہوتا ہے۔ قرآن رشتے کو بچانے کے لیے آخرت کی فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب رشتہ صرف دنیا کے فائدے پر قائم ہو تو وقتی ہوتا ہے، مگر جب رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ظلم، ہر سخت لفظ، ہر ناانصافی کا حساب ہوگا۔ اگر یہ احساس زندہ رہے تو گھر کبھی میدان جنگ نہیں بنے گا۔ یاد رکھو کہ گھر دیواروں سے نہیں کردار سے بنتے ہیں، رشتے محبت سے نہیں اللہ کی اطاعت سے مضبوط ہوتے ہیں۔